الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند صلاۃ و سلام سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے بیان کیا تھا. آج بھی انشاءاللہ مزید کچھ بیان ہوگا. ویسے تو سارے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے، لیکن کچھ آیات کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں خصوصیت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے. سورۃ الکوثر کے اندر، اسی طرح سورۃ والضحیٰ کے اندر، سورۃ فتح کے اندر، سورۃ محمد کے اندر، اور بھی بے شمار احادیث کے اندر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میرے آقا نے خود بیان فرمائی. سورۃ الحجرات جس کی ابھی ابتدائی 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر بھی
ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز عید ادا فرمانے کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں دیکھا کچھ لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی تھی، جانور ذبح کیے ہوئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، کوئی شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ جب تک شہر میں عید کی نماز نہ ہو جائے وہاں جانور ذبح کرنا قربانی کا جائز نہیں ہے۔ دیہاتوں میں یہ جائز ہے، جہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، عید کی نماز نہیں ہوتی۔ شہر میں حکم یہ ہے کہ جب تک شہر کے اندر کسی ایک جگہ عید کی نماز نہ ہو جائے تب تک قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانیاں کر لی تھی، اور ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو میرے محبوب سے پہل نہ کیا کرو، میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کیا کرو، میرے محبوب نے ابھی قربانی کی نہیں، تم نے پہلے کر لی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ قربانی کے جانور جو ہم نے ذبح کیے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کو سنایا اور فرمایا، یہ قربانی کے جانور جو تم نے ذبح کیے ہیں یہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک گوشت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، بلند نہ کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اس طرح سے انہیں نہ بلاؤ اونچی آواز سے جس طرح سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اگر تم نے ایسا کیا، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند کیا، اللہ فرماتا تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں گا، سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بلند آواز تھے، اونچا سنتے تھے، یہ عارضہ ان کو لاحق تھا اونچا سننے کا، اور جو اونچا سنتا فطری بات ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی اونچا ہی سنتے ہیں، لہذا ان کی آواز اونچی ہوتی تھی، بلند آواز سے کلام کیا کرتے تھے، ان کا عذر تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے بلند نہ کرو، وگرنہ کیا ہوگا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو وہ کانپ گئے کہ یار آواز تو میری بلند ہوتی ہے سب سے زیادہ، کہیں میرے بارے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ وہ ڈر کے مارے گھر میں بیٹھ گئے،
چند دن گزرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نہ پایا تو فرمایا کہ ثابت نظر نہیں آ رہا۔ بندہ بھیج کے پوچھا گیا، انہوں نے عرض کیا، عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اونچا بولنے والا ہوتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ میرے اعمال برباد تو نہیں کر دیے گئے، اس وجہ سے میں آپ کے پاس نہیں آ رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ عرض کیا گیا تو پھر میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو میرے آقا نے فرمایا ثابت یہ تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمائے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا چاہتا ہو؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے درازی عمر بھی عطا فرمائی اور ان کو جنگ یمامہ کے اندر شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کے میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہستگی کے ساتھ سرکار سے بات کرتے، کلام کرتے، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم بھی بڑی آہستگی سے گفتگو کرتے۔ جب اس آیت کے نزول کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے پھر بار بار پوچھتے کہ اے صدیق تم نے کیا کہا ہے، اے عمر تم نے کیا کہا ہے، اپنی آوازوں کو اتنا پست کر کے وہ کہتے تھے۔ میرے آقا دوبارہ ان سے پوچھتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی یہ تعظیم و توقیر مصطفیٰ دیکھی تو اللہ نے ان کی شان میں مزید آیت نازل فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اے محبوب بے شک وہ لوگ جو آپ کے سامنے اپنی آوازوں کو بہت پست کر لیتے ہیں، آہستہ کر لیتے ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ کرام۔ اللہ نے فرمایا محبوب وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو آپ کے سامنے پست کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے اور عظیم ثواب ہے، اجر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور تعظیم اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس کا درس دیا، بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، حکم دیا۔ جیسے گزشتہ جو ہے میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام رشتے گنوا دیے، کاروبار بتا دیا، تجارت بتا دی، اللہ تعالیٰ نے مکانات بتا دیے۔ فرمایا اے محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں میرے محبوب کی محبت سے، یہ زیادہ پیاری ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب آنے کا انتظار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کتنے ڈرتے ہوں گے تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا ادب اور تعظیم کرتے تھے، بے شمار حدیث پہ شاہد ہیں کہ سرکار کا وہ کتنا ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو قحافہ جن کا نام عثمان ہے اور ابو قحافہ سے مشہور ہے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ صدیق اکبر کے سامنے سرکار کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک تھپڑ جو ہے اپنے باپ کو مار دیا۔ تو یہ والد تھے، سرکار کے بارگاہ میں چلے گئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یا صدیق اکبر یار غارس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ میرے آقا نے ان کو بلایا، صدیق یہ تم نے کیا کیا، تھپڑ مارا اپنے باپ کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کی خوش قسمتی ہے،
اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، خدا کی قسم اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا، کیونکہ انہوں نے آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، ان کے دل میں ان کی محبت نہ پاؤ گے جنہوں نے اللہ اور رسول سے مخالفت کی، چاہے وہ ان کے باپ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار عزیز ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور روح الامین جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے۔ اب وہ باپ ہے، جب سامنے تعظیم مصطفیٰ آئی تو انہوں نے باپ کے درجے کو نہیں دیکھا بلکہ مصطفیٰ کی تعظیم کو مقدم کیا اور تھپڑ مار دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آیت بھی نازل فرما دی کہ محبوب جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے جو غلام ہیں، وہ آپ کی ذرا برابر بھی گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ صدیق اکبر کا ہی واقعہ ہے، ان کے بیٹے عبد الرحمن کا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بیٹے عبد الرحمن کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے کہا، بابا جان آپ جنگ بدر میں رسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوالا اٹھایا ہوا تھا واپس رکھ دیا، کہا بیٹے خدا کی قسم تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو دشمن مصطفیٰ سمجھ کر تیری گردن کاٹ کے رکھ دیتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ محبوب جن کے دل میں تمہاری محبت ہے، تعظیم ہے، ادب ہے، پھر اس کے سامنے جتنا بڑے سے بڑا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ اس کی کوئی پرواہ کوئی لحاظ اس کا نہیں کرتے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جنگ احد کے اندر ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کو قتل کیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کیا، عمر فاروق نے اپنے سگے چچا اپنے ماموں عاص بن ہشام کو جنگ میں قتل کیا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے سرکار کی گستاخی کی، بے ادبی کی، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے غلاموں نے ان کا سر تن سے جدا کیا، کسی رشتے کا لحاظ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی حرمت پر، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور پھر ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا، فرما دیا کہ اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضور نبی کریم کی محبت، سرکار کا ادب، سرکار کی تعظیم، سرکار کی توقیر، یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اگر کلمہ لاکھ پڑھے لیکن سرکار کا ادب نہیں ہے تو سارا کلمہ اس کا بیکار ہے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔
ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کے پکارنے کو، بلانے کو ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس آیت کے تحت یہ لکھا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد یا احمد یا ابن عبداللہ یا میرے بھائی یا میرے باپ کہہ کر نہ پکارا جائے، بلکہ جب بھی سرکار کو بلایا جائے، پکارا جائے تو پیارے پیارے القابات سے پکارا جائے، یا رسول اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہا جائے، یا نبی اللہ کہا جائے، یا رحمت للعالمین کہا جائے، یا شفیع المذنبین کہا جائے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں جب مہاجر انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، مولا علی کو کسی کا بھائی نہ بنایا، مولا علی کے پوچھنے پر میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے آقا کے فرمان کے بعد بھی کبھی مولا علی نے حضور نبی کریم کو اپنا بھائی کہہ کے پکارا نہیں ہے، جب بھی پکارا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ اور یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو ایسا پکارنا نہ ٹھہرا ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، پکارتے ہو۔ میرے محبوب کو ایسا تم نے بلانا نہیں ہے، میرے محبوب کو ایسے پکارنا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا کہ جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تمہاری مرضی ہوتی ہے تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میرے محبوب کے بارے میں ایسا نہ کرنا، میرا محبوب بلائے تو پھر میرے محبوب کے پاس حاضر ہونا پڑے گا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب وہ تم کو بلائے وہ تمہیں زندگی بخشے۔ ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، ان کو بلایا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جلدی جلدی نماز کمپلیٹ کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اتنی تاخیر کیوں کی، دیر سے کیوں آئے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بن کعب کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے۔ اب مجھے بتائیں ہم میں سے کسی کو اللہ نے خود پکارا ہے؟ ہم میں سے کسی انسان کو اللہ نے بلایا ہے، آواز دی ہے؟ کسی کو آواز نہیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہنے کا یہ کیا مقصد ہے کہ جب اللہ بلائے یا اس کا رسول بلائے؟ بالکل مطلب واضح ہے کہ اے لوگوں جان لو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ بتلا رہا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب کا بلانا ہی میرا بلانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ابی بن کعب سے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ جب میرا محبوب تمہیں بلائے تو فوراً اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں کسلانی فرماتے ہیں سرکار نے بلایا، صحابی سرکار کے پاس چلا گیا نماز چھوڑ کر، پھر میرے آقا نے کوئی کام کا بازار شدہ سلف کے لیے کہا یا کوئی اور کام بھیجا، وہ صحابی کیا، کام کیا، کاج کیا، واپس سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب جب واپس جائے گا نماز میں تو جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے نماز شروع کرے گا۔
یعنی کہ دوبارہ شروع سے نہیں پڑھے گا، بلکہ جہاں مثال کے طور 4 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، میرے آقا نے آواز دے دی، وہ صحابی نماز چھوڑ کر توڑ کر نہیں، نماز ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ شروع سے پڑھنی پڑتی ہے، تو نماز کو توڑ کر نہیں، نماز کو وہیں پر چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، پھر سرکار کا کام کر کے سودا سلف لے کر آ جائے، چاہے جو اس کا قبلہ، اس کا سینہ جو قبلے سے پھر جائے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے اگر سینہ قبلے کے رخ سے ہٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ صحابی جو سرکار کے بلانے پہ حاضر ہوا، میرے آقا نے کام کاج کے اس کو بھیج دیا، بظاہر اس کا سینہ قبلے سے پھر گیا، لیکن کدھر پھرا؟ جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ جو خوش نصیب خانہ کعبہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، وہاں پر دیکھیں خانہ کعبے کا وہ ہے پرنالا ہے، جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، جو حتیم کے اندر پانی گرتا ہے، اس کا خانہ کعبے کی چھت پہ پرنالا ہے، اور اس کا رخ سیدھا مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے، اس کا رخ جو ہے یعنی وہ پرنالے کے سیدھ میں مدینہ روڈ جو مدینہ شریف کی طرف راستہ جاتا ہے، تو سیدی اعلی حضرت اس کو سامنے رکھتے فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ اے رضا ذرا غور سے سن، کعبہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سے پرنالہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کعبہ تو غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، یعنی ہاتھ بڑھا کر وہ کہہ رہا ہے اب مجھے تو دیکھ لیا، اب جو میرا بھی کعبہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے میرے آقا فرمایا قرب قیامت میں یہ خانہ کعبہ میری بارگاہ میں حاضری دے گا اور مجھے سلام عرض کرے گا، اور کہتے ہیں اس کے کالا غلاف بھی اس لیے ہوتا ہے، کالا رنگ جو ہوتا ہے نا، سیاہ رنگ، یہ جدائی کا رنگ ہے، سبز جو ہوتا ہے یہ ملاپ کا رنگ ہوتا ہے، گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے کہ وہاں ملاپ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، سرکار کا قرب مل جاتا ہے، غلاف کعبہ کالا ہے اس لیے کہ وہ سرکار مدینہ سے وہ دور کھڑا ہوا ہے، ہجر کی وجہ سے اس نے کالا غلاف پہنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعظیم، توقیر یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، المرء مع من احبا، جس سے محبت کرتا ہے فرمایا من احبا شیئا اکثر ذکرہ، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، زیادہ اس کی تعریف کرتا ہے، فرمایا جب بندہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، کسی سے محبت کرنے لگتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ اپنے محبوب کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں گنگا ہو جاتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں بہرا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی اس کے محبوب کا عیب بیان کرے تو وہ سنتا نہیں ہے، کسی اس کے محبوب کا کوئی عیب بیان کرے وہ اس کو دیکھتا نہیں، اپنے محبوب کا کوئی عیب بیان نہیں کرتا۔ یہ تو دنیاوی محبوب کے بارے میں کہا گیا، دنیاوی محبوب کے اندر عیب ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ تو ہے ہی بے عیب، اللہ نے بے عیب ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کرنے والے سرکار کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بے شمار آیات کے اندر جو ہے وہ ادب کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ صحابی جب سرکار کا کام کاج کر کے جائے گا تو جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی تھی وہیں سے اس کو 2 رکعت پڑھ چکا تھا، 2 رہ گئی تھی، تو بقایا 2 رکعتیں اسی طرح وہ اس کو ادا کرے گا، اس کی نماز مکمل ہوگی۔ اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، حجر کہتے ہیں پتھر کو، جو حجر اسود ہے اس کو غور سے دیکھے تو وہ آنکھ کی پتلی کی طرح بنا ہوا ہے، آنکھ کی پتلی ہوتی ہے نا، جیسے یہ آنکھ کی پتلی جو ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کا جو
حجر اسود نصب کیا ہوا، اس کو غور سے دیکھیں، لگا ہے ماشاءاللہ، تو اس کی آنکھ کی پتلی کی طرح بنی ہوئی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے تجلی، روشن انہی کے نور سے تجلی حجر کی ہے، کہ حجر کے اندر یہ پاور، یہ طاقت کیوں ہے کہ یہ لوگوں کے گناہ چوستا ہے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس پتھر کو بوسہ دیا ہے۔ سرکار کے بوسے دینے کی برکت سے اب اس کے اندر یہ طاقت آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود تمہارے ایمان کو بھی جانتا ہے، تمہارے نفاق کو بھی جانتا ہے۔ کل بروز قیامت یہ حجر اسود تمہاری گواہی دے گا ایمان کی، جس نے ایمان کی حالت میں اس کو چوما ہوگا وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے پاس آیا تھا، مجھے بوسہ دیا تھا، اس نے میرا اس نے استلام کیا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ جو اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور جو منافق اس کے پاس جائے گا تو اس کے نفاق کو بھی یہ پتھر وہاں پر زہر کر دے گا۔ روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اشعار کے اندر جو ان کی اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک کے پاس کھڑا ہوا تھا، ایک یہودی عالم آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا محمد۔ اس سے یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الحیض کے اندر۔ ثوبان فرماتے ہیں جب اس نے یہ کہا السلام علیکہ، تھا کیا وہ یہودی تھا، یہودی عالم، اس نے کہا السلام علیکہ یا محمد، فدفعتہ دفعۃ کاد یسرع منہا، میں نے اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ فقالا، اس نے مجھ سے کہا لما تدفعنی، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ فقلت لا تقولوا یا رسول اللہ، تو میں نے اس کو کہا کہ تو نے حضور پاک کو نام لے کے کیوں پکارا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ یہ تھا صحابہ کا ادب۔ میرے آقا نے سے منع نہیں فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مشرکین نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، یہاں پر لکھا ہے محمد رسول اللہ، تو یہ رسول تو ہم مانتے نہیں ہیں آپ کو، لہذا محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا علی اس کو یہاں پر کاٹ کر، رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نام نہیں کاٹ سکتا۔ حالانکہ فارمولہ کیا ہے، الامر فوق الادب، حکم جو ہوتا ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن مولا علی نے تعظیم مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ کا لفظ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح صدیق اکبر، میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھا، وہ نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار دو عالم نماز کے دوران تشریف لے گئے، نماز کی حالت میں صدیق اکبر کو پتہ لگا تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا اسکت یا ابا بکر، ابو بکر ٹھہرے رہو، نماز پڑھاتے رہو۔ پھر ابھی صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ سرکار نے حکم دیا کہ کھڑے رہو، اسکت ٹھہرے رہو، لیکن وہ نہیں رکے، پیچھے ہٹ گئے۔ میرے آقا نے نماز کے بعد پوچھا صدیق جب میں تمہیں حکم دیا تھا تم ٹھہرے کیوں، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر یہ ہمت اور جرت نہیں کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ یہ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور جس ممبر پر میرے آقا بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ اس سیڑھی پہ نہیں بیٹھتے بلکہ اس کو نچلی سیڑھی پہ بیٹھا کرتے۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ اس سیڑھی پر نہیں بیٹھتے جس پہ صدیق پہ بیٹھتے بلکہ اس سے بھی نیچے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تھا ادب۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس دیہاتی آیا اور دیہاتی جانتا نہیں تھا، ان کو کہا کہ آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں۔ صدیق اکبر سے پوچھا لیکن وہ خلیفہ رسول اللہ تھے صدیق اکبر، تو دیہاتی نے کہا کہ آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر نے کہا نہیں میں خلیفہ رسول اللہ نہیں بلکہ میں تو خالفہ ہوں۔ خلیفہ نہیں کہا، خالفہ کہا۔ خلیفہ کا مطلب جانشین، یعنی عارضی انکساری کی، اور سرکار کے ادب کی وجہ سے کہا کہ میں سرکار کا جانشین نہیں، خلیفہ نہیں، میں تو خالفہ ہوں۔ خالفہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جا بجا، حضرت عباس سرکار کے چچا جان ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب یہ چچا تھے حضرت عباس، سرکار سے عمر میں بڑے تھے، تو سوال کیا گیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیں، کہا بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ بڑے تو
رسول اللہ ہے لیکن پہلے پیدا میں ہوا تھا. ادب بھی کر دیا، تعظیم بھی کر لی اور جواب بھی دے دیا. اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور وہ صحابی سے پوچھا گیا کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے، تو انہوں نے اشارے سے، انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ اس طرح قربانی کے جانور بتایا آپ نے. لیکن آپ نے، اس صحابی نے یہ وضاحت کی کہ میرے آقا نے اشارہ تو ایسے کیا تھا لیکن میری انگلیاں سرکار کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں. یہ ہے ادب صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو وہ کر کے انہوں نے ہمیں دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ اے محبوب جو تمہارے بارگاہ میں ادب سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بے شمار اجر جو وہ تیار کیا ہوا ہے. اور جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ اکبر گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے. اعد لہم عذابا مہینا، دردناک ان کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے. ایک شخص امام مسجد تھا، نماز پڑھاتا تھا. ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے. جس طرح سے قبلے کی طرف پیشاب کرنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کرنا یہ منع ہے، گناہ ہے. میرے آقا نے منع فرمایا ہے قبلے کے احترام کی وجہ سے. اس سے یہ بھی مطلب ہوا کہ جس کی تعظیم کرنی ہے، اگر وہ معظم جس کی تعظیم کی جا رہی ہے اگر وہ سامنے نہ بھی ہو پھر بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے. چاہے رسول اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے پھر بھی ان کی تعظیم کی جائے گی. چاہے جو خانہ کعبہ ہمارے سامنے نہیں ہے پھر بھی اس کی تعظیم کی جائے گی. خانہ کعبہ ہزاروں میل دور ہے ہم سے لیکن پھر بھی یہاں ہم اس کو پیٹھ ہی نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے جو پیشاب نہیں کر سکتے، اس کی طرف منہ کر کے تھوک نہیں سکتے کعبے کی تعظیم کی وجہ سے. تو میرے آقا نے دیکھا کہ اس امام مسجد نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم سے کہا، اس بستی والوں سے کہا لا یصلی لکم، آئندہ یہ تمہیں نماز نہ پڑھانے پائے. پابندی لگا دی اس پہ. جب وہ نماز مصلی پہ آیا لوگوں نے ہٹا دیا، آج تو نماز نہیں پڑھا. کیوں بھائی؟ رسول اللہ نے منع کیا. وہ سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ آپ نے منع کر دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ تو نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا اور تو نے مجھے بھی اذیت دی اور اللہ تعالیٰ کو بھی اذیت دی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو کعبے کی تعظیم نہ کرے، جو قبلے کی تعظیم نہ کرے، میرے آقا اس کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے، نماز نہیں پڑھانے دیتے. جو کعبے کی تعظیم نہ کرے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، جو رسول اللہ کی تعظیم نہ کرے وہ کیسے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے. لہٰذا اسی حدیث کے تحت ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی بد عقیدہ، کسی بد مذہب جو سرکار کی تعظیم کو شرک کہتا ہے اور سرکار کی تعظیم کو توہین کہتا ہے اور سرکار کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو مصلی امام پہ کھڑا کرنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ حدیث کے اندر بات ثابت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقرا صاحبہ بدعتی، فرمایا جس نے کسی بدعتی شخص کی تعظیم کی، من وقرا صاحبہ بدعتی فقد اعان علی ہدم الاسلام. فرمایا جس نے کسی بد عقیدہ بد مذہب کی تعظیم کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے اسلام کو پیچھے پھینک دیا. اس لیے میرے آگے بے شمار حدیث ہے کسی بد عقیدہ کے پیچھے. فرمایا بد عقیدہ بد مذہب کے پیچھے نماز نہ پڑھو. فرمایا اگر بیمار ہو جائے بد عقیدہ بد مذہب تو اس کی عیادت نہ کرو. بد مذہب اگر مر جائے، بد عقیدہ مر جائے، فرمایا اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو. فرمایا بد عقیدہ لوگوں سے نکاح نہ کرو، نہ ان سے نکاح لو نہ ان سے نکاح دو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو نہ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے پائیں. یہ حدیث سے بات ثابت ہے. بد عقیدہ کے میرے آقا نے بڑی جو اس کی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور کون کون بد عقیدہ ہوتا ہے اس کی وضاحت ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ وہ ایسی ایسی نمازیں پڑھیں گے، ایسے ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم اس پہ رشک کرو گے، یار ایسی نمازیں، ایسی آوازیں، ایسی قرات ان کی، واہ جی سبحان اللہ. فرمایا قرآن کی قرات کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے.
لہذا ہمیں اپنے آپ کو بدعقیدہ بد مذہب لوگوں سے بچانا چاہیے اور ان کے پیچھے نہ نمازیں پڑھنی چاہیے نہ ہی ان کو اپنا امام بنانا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت حضور نبی کریم اور سید عالم بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے، کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو یہ تو شرک ہو جائے گا، ہاتھ باندھے کیوں سلام پڑھتے ہو جو شرک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کی مزید برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔